يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئن، لوٹ اپنے رب کی طرف راضی و مرضی ہو کر میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ وہ بشارت ہے جو اللہ تعالی نفس مطمئنہ کو دیتا ہے۔ اور نفس مطمئنہ کب بنتا ہے؟ قرآن مجید نے اس کا جواب دیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار کہ اللہ کا ذکر ہی اطمینان قلب کا ذریعہ ہے۔ ذکر کیا ہے؟ کیا محض سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کا ورد ہی ذکر ہے؟ یا مخصوص حلقے بنا کر اللہ کا ورد کرنا ذکر ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ ذکر کا بہت وسیع مفہوم ہے۔ اگرچہ یہ سب کچھ بھی ذکر ہی ہے، لیکن اصل ذکر اپنی پوری زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھال دینے کا نام ہے۔ یہ ذکر الہی مفہوم کے اعتبار سے کتنا وسیع ہے، اور اس ذکر کو ہم اپنی زندگی کے اندر کیسے جاری و ساری کر سکتے ہیں۔ آئیے ذکر الہی کے موضوع پر ہم خرم مراد کا روح پرور خطاب سنتے ہیں۔ جناب خرم مراد نے اپریل سن 1987 میں ہونے والے صوبہ پنجاب کے اجتماع عام سے ذکر الہی کے موضوع پر خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم سب کی زندگی کی ساری جد و جہد کا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ ہم یہاں ایک ایک لمحہ اللہ کی راہ میں جد و جہد میں بسر کریں، اور مرنے کے بعد جب اس کے حضور میں حاضر ہوں تو اس کی رضا اور اس کی جنت میں داخلے کے مستحق ٹھہریں۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں اور آخرت میں اللہ کی طرف سے خوشنودی اور جنت کی بشارت وصول کریں، ان کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، اب اپنے رب کی طرف لوٹ جا، راضی ہر طریقے سے خوش میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ بشارت، جنت میں داخلے کی بشارت، اس نفس کے لیے ہے جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے نفس مطمئنہ کہہ کر خطاب کیا ہے۔ ہمارے اور آپ کو سب کو یہ جاننے کی خواہش ضرور ہونی چاہیے کہ نفس مطمئنہ کس طرح بنتا ہے۔ یہ بات جو قرآن مجید میں بیان فرما دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اللہ کی یاد ہے جس سے دلوں کے اندر اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، نفس مطمئنہ کے سانچے کے اندر ڈھل جاتا ہے۔ گویا ذکر کی راہ وہ راہ ٹھہری جس سے دنیا میں بھی جد و جہد کا راستہ آسان ہوگا، اور ذکر کا راستہ ہی وہ راستہ ہے جس سے نفس، دل اس کیفیت اور اس سانچے کے اندر ڈھل جائے گا جس سے آخرت میں اللہ کی رضا اور اس کی جنت ہمارے حصے میں آئے گی۔ یہی وجہ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلی دن سے اور آخری وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت اور جو وحی آئی وہ کسی نہ کسی صورت میں ذکر کی ہدایت، ذکر کی تاکید اور ذکر کی تعلیم لے کر آئی۔ اگر سب سے پہلے رب کے نام سے پڑھنے کا حکم ہوا، اس کی تکبیر بیان کرنے کا حکم ہوا، سب سے کٹ کر صرف رب کے نام کی یاد کو اپنے ساتھ لگانے کا حکم ہوا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تو جب فتح کی کیفیت ہوئی اور لوگ جوق در جوق دین کے دائرے میں داخل ہوئے تو اس وقت بھی تسبیح اور حمد اور استغفار کا حکم، ہدایت، نصیحت نازل ہوئی۔ اور اس کے بیچ میں جب بھی قرآن مجید نازل ہوا تو یا تو اس نے ذکر کی تاکید کی یا خود قرآن مجید میں وہ بیان آیا جس سے کہ ذکر کی کیفیت دل میں پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کا علم، وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ تمہارے قریب ہے، جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے، اس کی رحمت، اس کی ربوبیت۔ گویا قرآن کی ہر آیت یا تو واضح طور پر ذکر کی تاکید و نصیحت لے کر آئی یا خود اس کے اندر ذکر کا وہ سامان چھپا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن ہی کو ذکر سے تعبیر فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے جو کچھ نازل کیا ہے یہ دراصل یاد ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ کی بندگی اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کی راہ میں سب سے بڑی جو چیز ہمارے لیے فتنے اور آزمائش کا سبب بنتی ہے وہ غفلت ہے۔ بات یہ نہیں ہوتی کہ ہم جانتے نہیں کہ کرنا کیا ہے، بات یہ نہیں ہوتی کہ ہم کو معلوم نہیں ہوتا کہ کس بات میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور کس بات میں اس کا غضب ہے، کس چیز سے وہ خوش ہوتا ہے اور کس چیز سے وہ ناخوش ہوتا ہے، بلکہ فی الواقع ہم بھول جاتے ہیں۔ اور پہلے انسان کی تخلیق کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی اسی کمزوری کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ہم نے آدم کو بھی اپنے احکام کی تعمیل پر مامور کیا، ان کو بھی ہدایات دی، ان سے بھی عہد باندھا، فنسی، لیکن وہ بھول گئے۔ اور جب آدمی بھول جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ارادہ بھی کمزور پڑ جاتا ہے، اور بھول، ارادے کی کمزوری، یہ وہ دو بڑی خامیاں ہیں جو قدم قدم پر ہمارا راستہ روکتی ہیں۔ سب جاننے، سب سمجھنے، سب معلوم ہونے کے باوجود ارادہ کمزور پڑ جاتا ہے اور دل و دماغ کے اوپر غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں۔ اس کا علاج اگر ہے تو صرف یہ کہ اللہ کی یاد ہر وقت دل کے اندر رہے۔ یہی وہ بات ہے جس کو ایک اور حدیث میں یوں بیان فرمایا گیا ہے کہ آدمی کے دل میں شیطان بھی ہوتا ہے اور فرشتہ بھی، اور جب وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے تو پھر شیطان کو اس بات کا موقع ملتا ہے کہ وہ در اندازی کرے، اپنی چونچ ڈال دے اور اس کے دل کو اللہ سے غافل کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی اپنے محبوب بندوں کی صفات بیان کی وہاں ذکر کا کرنا اور ذکر کرنے والے اور کثرت سے ذکر کرنے والے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، جو کثرت سے اللہ کو ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کو یاد رکھنے والی عورتیں، اور حکم بھی فرمایا کہ اذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ذکر اللہ کی یاد سے، جس کی زندگی بھری ہوئی ہو، جس کے دل میں اللہ کا دھیان اور خیال ہو، جس کی زبان پر بھی اللہ کی یاد کے کلمات ہوں، اور جس کے اندر یہ چیزیں نہ موجود ہوں، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ سے دی ہے۔
اس لیے کہ زندگی اور موت کا ایک تو جسمانی پیمانہ ہے اور ایک زندگی اور وہ موت ہے جس کا سانس کے آنے جانے سے اور ہمارے اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر دل اللہ کے پاس ہے، اس کی یاد سے معمور ہے تو وہ زندہ ہے، اور اگر دل اس کی یاد سے خالی ہے تو پھر وہ مردہ ہے۔ یہی اللہ کی یاد ہے کہ جس سے اگر آدمی غافل ہو جائے تو کوئی اللہ تعالیٰ کا نقصان تو ہوتا نہیں، لیکن آدمی خود اپنے نفس کی بہتری سے، اپنے نفس کے مفاد سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ فَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ ذرا اس پر آپ غور کریں کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو اللہ کو بھول گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خود اپنے آپ کو بھلا دیا۔ اللہ سے، اپنے رب سے غافل ہو کر آدمی خود اپنے نفس سے، اپنی بہتری سے، اپنی تخلیق سے، اپنے مقصد زندگی سے، ان سب سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو اس کی بہتری کی راہ ہے اس دنیا میں اللہ کی بندگی اور اس کی راہ میں جد و جہد کی راہ، اور آخرت میں اس کی رضا اور اس کی جنت کا انعام، ان سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ گویا یہ اس طریقے سے ہے کہ یوں کہا جائے کہ اگر ایک تاجر اپنے کاروبار کو فراموش کر دے تو گویا اس نے اپنا ہی پورا نقصان کیا، پوری تجارت گھاٹے میں گئی، نقصان اٹھایا، پورا سرمایہ ضائع ہو گیا۔ جو اللہ کی یاد سے غافل ہوا، اس کو بھول گیا، اس نے اللہ کے دیا ہوا سب سے بڑا سرمایہ وقت، وہ ساری قوتیں جو اس کو دی گئی ہیں ان کو ضائع کر دیا۔ ان سے اس کی جنت خریدنے کے بجائے اس نے اس کے بدلے اس کا غضب اور اس کی آگ جو ہے اس کو خرید لیا۔ دنیا کے اندر جو مارکے اللہ کی جہاد کی راہ میں دشمنوں سے پیش آتے ہیں، ان کے بارے میں جو قرآن مجید نے یہی کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان لانے والے، اگر قتال میں بھی کسی گروہ سے سامنا درپیش ہو تو ثابت قدمی کے ساتھ جم جاؤ اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، یہی فلاح اور کامیابی کا راستہ ہے۔ گویا کہ یہ وہ ذکر ہے جس سے ہر حال میں ہم کو اپنے دلوں کو معمور کرنا چاہیے، اپنی زبانوں پر اس کو جاری کرنا چاہیے، اپنے اعمال کے اندر بھی اس کو ہم کو حاصل کرنا چاہیے۔ اب آپ شاید یہ پوچھیں گے کہ ذکر کے بارے میں تو ہم بہت کچھ سنتے آئے ہیں، کیا تسبیح اور حمد اور تکبیر اسی کا نام ذکر ہے؟ بلا شبہ اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ اللہ کی زبان سے اللہ کی حمد، زبان سے اللہ کی تسبیح، زبان سے اللہ کی کبریائی کا بیان، زبان سے اللہ کی توحید کا اقرار یقیناً ذکر ہے، اور زبان کو اس ذکر کے اندر مشغول ہونا چاہیے۔ لیکن قرآن مجید میں ذکر کا لفظ اس سے کہیں زیادہ وسیع معنوں کے اندر استعمال ہوا ہے، اور ایک عالم کی الفاظ میں ذکر دراصل اس چیز کا نام ہے کہ ہر لمحے ہمارا جسم وہ کام کرے، ہمارے دل کے اندر وہ دھیان، خیال اور نیت ہو، اور ہمارے زبان کے اوپر وہ کلمات ہوں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، جو اس کو محبوب ہیں۔ جب ہاتھ اور پاؤں وہ کام کر رہے ہیں جن سے اللہ کی بندگی کا اظہار ہوتا ہے تو وہ بھی ذکر کر رہے ہیں۔ جب دل کے اندر خیال لگا ہوا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ بھی ذکر ہے، اور جب زبان اس کی کبریائی اور اس کی حمد اور اس کی تسبیح اور اس کی الوہیت کا اقرار کر رہی ہے تو یہ جو ہے یہ بھی ذکر ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ کے کلمے کی آواز کو بلند کرنا، اللہ کے کلمے کو دوسروں تک پہنچانا، جو حق کے اللہ تعالیٰ نے سپرد کیا ہے اس کے اوپر گواہ بن کر کھڑے ہونا، یہ بھی وہ کام ہے جس کے لیے قرآن مجید نے ذکر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سورہ مزمل میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں کو کھڑے ہو کر آدھی رات اس سے کم اس سے زیادہ قرآن پڑھنے کا، اس کی ترتیل کا حکم دیا تو فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، حالانکہ رات کی یہ ساری عبادت بھی تسبیح تھی، یہ بھی ذکر تھا، لیکن دن کے اندر مکے کی گلی گلی میں جو دعوت کا کام تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سبحا طویلا کے نام سے یاد کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کی طرف بھیجا کہ دربار میں جاؤ، ایک بادشاہ متکبر جبار بادشاہ کو رب کی بندگی کی طرف بلاؤ، مظلوم بےکس ضعیف بندوں کی آزادی کا مطالبہ کرو، تو فرمایا کہ ولا تنیا فی ذکری، دیکھو میری یاد میں ڈھیلے نہ پڑنا، اس میں کوتاہی نہ کرنا۔ دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی کہ اللہ کام بہت بھاری ہے، زبان ساتھ نہیں دیتی، سینے کو کھول دے، ایک نائب عطا فرما، اس کام کو ہم کر سکیں۔ اپنے کام کی تعبیر انہوں نے جن دو الفاظ سے کی وہ یہ تھے کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم کثرت سے آپ کی تسبیح کریں اور کثرت سے آپ کو یاد کر سکیں۔ تو گویا قرآن مجید میں یہ ذکر اور تسبیح اسی دعوت جہاد کے کام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر تو سورہ البقرہ میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس منصب کے اوپر فائز کیا کہ وہ لوگوں کے سامنے گواہ بن کر کھڑی ہو، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اس کے بعد قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا اس بات کی علامت کے طور پہ کہ اب اس قبلے کی طرف رخ کرنے والی امت اللہ کی طرف سے شہادت حق کے اس مشن کو پورا کرنے کی ذمہ داری پر فائز ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر پھر جہاں پر اس بات کا ذکر فرمایا کہ یہ راستہ وہ راستہ ہے جس میں کہ خوف سے اور بھوک سے اور جان و مال کے نقصان سے آزمایا جائے گا، جس میں کہ صبر و نماز جو ہیں وہ تمہارے ہتھیار ہیں، ان دونوں کے بیچ میں جس آیت کو لا کر جڑ دیا گیا وہ یہ ہے کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، مجھے یاد رکھو، جو میں نے احکام دیے ہیں ان کو یاد رکھو، جو نعمت تم کو عطا کی ہے اس کو یاد رکھو، جو مشن تمہارے سپرد کیا ہے اس کو یاد رکھو، اس کو پورا کرو، تو پھر میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اس پر میرے شکر گزار بندے بنو، اس کا حق ادا کرو اور ناشکری کی کفر کے راستے کے اوپر نہ جاؤ۔ گویا ذکر وہ چیز ہو گئی جس کے اندر کے زبان بھی مشغول ہو، جس کے اندر کے ہاتھ اور پاؤں بھی مشغول ہوں، جس کے اندر دل کا دھیان بھی لگا رہے، اور اس میں ہر وہ چیز شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو مرغوب ہے، اس کو محبوب ہے، اس کو پسند ہے، اس کو خوش کرنے والی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر تو ذکر کی تعبیر جو ہے، ذکر کے معنی جو ہیں وہ نماز کے اوپر غور کر کے کھل کے سامنے آ جاتے ہیں۔ نماز کا پورا مقصد ہی اللہ کی یاد کو زندگی کے اندر جاری و ساری کرنا ہے۔ وَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے کو قائم کرنے کے لیے۔ اس نماز میں آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس میں آپ کا دل و دماغ بھی شریک ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، اس میں خشوع کی کیفیت ہو، اس میں قنوت کی کیفیت ہو، اس میں آپ کی زبان بھی تلاوت میں، تکبیر میں، حمد میں، تسبیح کے اندر مصروف ہوتی ہے، اس میں آپ کا پورا جسم جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، سر اس کے آگے جھکا ہوتا ہے، ہاتھ اس کے آگے بندھے ہوتے ہیں، پیشانی اس کے آگے آپ ٹیکتے ہیں۔ اس سارے کے سارے کاموں کا مجموعہ جو ہے وہ ذکر ہے، اسی سے اللہ کی یاد جو ہے وہ زندگی کے اندر قائم، جاری اور ساری ہوتی ہے۔ اور اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ نماز کے معنی اور مفہوم کو جو پائے تو دراصل وہی ذکر کے پورے معنی اور مفہوم کو پا سکتا ہے۔ نماز کے اندر پوری تشریح اور پوری تفسیر موجود ہے کہ ذکر جو ہے وہ زبان سے اللہ کو یاد کرنے کا نام تو ضرور ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی ہے کہ دل کا خیال بھی اس کی طرف لگا رہے، دل میں بھی اس کی یاد ہو اور جسم کے اعضاء بھی اس کی یاد کے اندر مشغول اور مصروف ہوں۔ یہ ذکر جو ہے یہ انفرادی ذکر بھی ہے اور اجتماعی ذکر بھی ہے، سب مل کر بھی اللہ کو یاد کریں اور انفرادی طور پر بھی اللہ کو یاد کریں۔
نماز با جماعت سے بڑھ کر اجتماعی ذکر کا حلقہ کیا ہو سکتا ہے جس کے اندر انسان سب کے سب جمع ہو کر ایک ساتھ اللہ کی تکبیر، اس کی حمد، اس کی بیان کرتے ہیں، اس کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اس کے آگے پیشانی ٹیکتے ہیں. اور یہ اجتماعی ذکر کی وہ صورت ہے کہ جو ہر مسجد میں دن میں 5 وقت قائم کی جاتی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ایک طرف یہ فرمایا کہ جو مجھے یاد کریں گے میں انہیں یاد کروں گا، اگر وہ اپنے دل کے اندر، جی کے اندر مجھے یاد کریں گے تو میں اپنے دل اور اپنے جی میں ان کو یاد کروں گا، اور اگر وہ میرا ذکر کسی مجلس میں کریں گے تو میں ان کا ذکر جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر مجلس میں کروں گا. حدیث شریف میں آیا ہے ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ فرشتے اس کام کے اوپر مامور ہیں کہ وہ راستوں میں چکر لگائیں. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ راستے میں چکر لگائیں، گھومیں پھریں اور ان لوگوں کو تلاش کریں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کی یاد میں صرف کر رہے ہیں، جو اللہ کی یاد کر رہے ہیں، جن کو کہ یہاں پر اس حدیث میں اہل الذکر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے. اور جب وہ کوئی ایسا گروہ پا جاتے ہیں، اور میری دعا ہے کہ یہ ہمارا آج کا گروہ انہی گروہوں میں سے گروہ ہو، تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہلموا آؤ الی حاجتکم، یہی تو وہ چیز ہے جس کی ہم تلاش کر رہے تھے. اور اس کے بعد پھر ان کو تو اپنے پروں سے آسمان تک ڈھانپ لیتے ہیں. تو یہ دراصل ذکر ہے جو غفلت کا علاج ہے. یہ ذکر ہے کہ جو اللہ سے قریب کرنے والا ہے. یہ ذکر ہے کہ جو اپنے مقصد حیات سے، اپنی بھلائی سے، اپنے خیر سے ہم کو واقف رکھنے والا اور اس سے آگاہ رکھنے والا اور اس کو دل و دماغ کے اندر جاری اور ساری کرنے والا ہے. اسی لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ جو لوگ بھی اللہ کی راہ میں اترے ہیں، اللہ کی راہ میں کام کر رہے ہیں، جنہوں نے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کا، اس کے کلمے کو بلند کرنے کا، اس کی طرف بندگی کی دعوت کو پہنچانے کا کام اپنے ذمہ لیا ہے، وہ ہر وقت اپنے دل کو اللہ کی اس یاد سے معمور رکھیں. اگر کوئی کام خالصتاً لوجہ اللہ کیا جاتا ہے تو وہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اور دینی اور دنیاوی کاموں کی کوئی تقسیم ایسی نہیں ہے کہ جو اسلام میں قابل قبول ہو. اس معاملے میں شاید اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی جو کہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ بڑے سے بڑا دینی کام اگر اللہ کی یاد سے خالی ہو، اللہ کے لیے نہ ہو تو وہ دنیاوی کام ہے، اور بڑے سے بڑا دنیاوی کام اگر اللہ کی یاد سے بھرا ہوا ہو، اللہ کے لیے ہو تو وہ خالص دینی کام ہے. نماز اگر دکھانے کے لیے ہو تو وہ ایک دنیاوی کام ہے. تلوار لے کر خون بہانا اگر اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہو، اس کو خوش کرنے کے لیے ہو تو پھر وہ خالص دینی کام ہے، اللہ کو انتہائی محبوب اور مرغوب ہے. جب آپ اکثر یہ سوچتے ہیں، آپ کے ذہنوں میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری سیاسی حیثیت کم ہو گئی، ہماری دینی حیثیت بڑھ گئی، یا دینی حیثیت کم ہو گئی، سیاسی حیثیت بڑھ گئی، جس کے معنی یہ ہے کہ دراصل ابھی تک آپ نے دین کے ذکر کی روح اور فلسفے کو نہیں پایا، آپ اس کو نہیں سمجھے. جب آپ اس کی شکایت کرتے ہیں کہ تربیت کم ہو رہی ہے، تربیت زیادہ ہو رہی ہے، دعوت کم ہو رہی ہے، دعوت زیادہ ہو رہی ہے، اس کے معنی بھی دراصل یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے پوری طرح نہیں سمجھا کہ پھر واقعی یہ چیز کیا ہے. اس کے اندر تو ہر وہ کام جو آپ اللہ کے لیے کریں، اس کو یاد رکھ کے کریں اور اس کو یاد کر کے کریں، وہ کام آپ کی تربیت کا ذریعہ ہے، وہ کام دینی کام ہے. آپ نعرہ لگائیں یا آپ پوسٹر لگائیں، جو کام بھی آپ کریں، جب آپ کے دل میں اللہ کی یاد ہے، اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے آپ اس کام کو کر رہے ہیں تو وہ خالص دینی کام ہے. اور آپ مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کریں لیکن آپ کا دل دنیا کے اندر اٹکا رہے تو یہ اللہ اللہ کرنا جو ہے یہ بھی ایک دنیاوی ہی کام بن سکتا ہے اور بن جاتا ہے، اور اس کی مثالیں دنیا کے اندر موجود ہیں. جیسا میں نے عرض کیا کہ اصل ذکر تو وہ ہے جو ساری زندگی کے اندر رائج ہو. اور میری آج کی اس گفتگو کا مقصد صرف اتنا نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے ذکر کی اہمیت اور اس کے معنی بیان کر دوں، اس لیے کہ
کہ یہ آپ شاید پہلے بھی پڑھ چکے ہوں گے اور جانتے ہوں گے، بلکہ میں آپ کے سامنے کچھ ایسے مشورے، کچھ ایسی تجاویز رکھنا چاہتا ہوں جن پر اگر آپ عمل کریں تو تھوڑی سی محنت سے، تھوڑی سی کوشش سے، تھوڑی سی توجہ سے اور تھوڑے سے وقت سے آپ اس ذکر کو اپنی زندگی کے اندر جاری اور ساری کر سکتے ہیں۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ آپ کچھ عادتیں ایسی ڈالیں جس سے کہ اٹھتے، بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں آپ کی زبان اور آپ کا دل اللہ کی طرف مشغول ہو، اور کچھ اپنے 24 گھنٹے میں سے چند منٹ اس بات کے لیے نکالیں کہ اپنے لیے آپ کچھ معمولات مقرر کر لیں اور ان معمولات کی آپ پابندی کریں۔ جیسا میں نے کہا کہ ذکر کے معنی تو وسیع ہیں، اس کے اندر ہر چیز شامل ہے، لیکن زبان اور دل کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ جو بات دل کی حاضری کے ساتھ زبان سے نکلے وہ واپس جا کر دل کی تقویت کا باعث بنتی ہے۔ اگر کوئی آپ کو برا بھلا کہے تو آپ کے دل کے اندر رنج و غم پیدا ہوتا ہے، بلکہ جسم پر بھی اثر پڑتا ہے۔ بلڈ پریشر جو ہے وہ اونچا اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، کنپٹیاں سرخ ہو جاتی ہیں، صرف چند الفاظ کا اتنا اثر ہوتا ہے۔ تو الفاظ کی بڑی اہمیت ہے۔ ان الفاظ کو اگر توجہ کے ساتھ اور سمجھ بوجھ کے، شعور کے ساتھ، احساس کے ساتھ ادا کیا جائے، یہی الفاظ واپس جا کر دل کی دنیا میں تبدیلی اور دل کی دنیا میں آبادی کا باعث اور سبب بن سکتے ہیں۔ اس لیے جہاں ایک طرف اس بات کی ضرورت ہے کہ دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف لگا رہے، کام اس کی راہ میں ہو، قدم اس کے راستے پر اٹھیں، ہر وقت مصروفیت اس بات کی ہو کہ اس کے دین کا کلمہ بلند کیا جائے، وہاں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ان سارے مقابلوں میں، ان سارے کاموں میں زبان کے اوپر بھی اللہ کا ذکر رہے، ہمیشہ بھی رہے، اور اس کے لیے معمولات بھی رہیں۔ ہمیشہ ذکر کے لیے چند چیزیں ہیں اور بہت عام ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر ان سے غافل رہتے ہیں، ان کی پرواہ نہیں کرتے، اس لیے اس کے باوجود کہ وہ ہماری زندگی کا ایک جز بنائی گئی ہیں، ہماری تربیت کا ایک حصہ ہیں، ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ مثلا یہ فرمایا گیا ہے کہ ہر کام جو ہے وہ اس اللہ کے نام سے، اس اللہ کی یاد سے شروع کرو کہ جو بڑی رحمت کرنے والا اور بے انتہا رحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آج تو یہ تقریر ہو گئی ہے، آپ کسی وقت بھی کسی قیام گاہ میں جب لوگ کھانا شروع کر دیں اور آپ سوال کریں اور ہاتھ اٹھوا لیں کتنے لوگوں نے شعور احساس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا ہے، تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ فی الواقع کتنی معمولی سی بات پر بھی ہمارا عمل جو ہے وہ کتنا ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ ہو وہ ابتر ہے، اس کا پھر کوئی انجام نہیں ہے، وہ اپنی اصل اور جڑ سے کٹا ہوا ہے۔ اور اس کی اگر آپ صرف یہ عادت ڈال لیں کہ ہر کام آپ بسم اللہ سے شروع کریں گے، بلکہ ضرورت ہوگی تو زور سے کہیں گے، اور اپنے رب کا نام زور سے لینے میں شرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے تو اکثر یہ بھی پایا ہے کہ بہت سے لوگ زور سے بسم اللہ یا استغفر اللہ یا انشاءاللہ یا الحمدللہ کہتے ہوئے کچھ شرماتے ہیں، کچھ جھجکتے ہیں، حالانکہ جو رب ہے، جو مالک ہے، جس کی دی ہوئی ہر چیز ہے، جس سے محبت ہے، اس کا نام تو آدمی پکار پکار کے کہے گا اور اس سے اپنے تعلق کا اظہار کرے گا۔ آپ خود کہیں گے، دوسروں کو یاد آ جائے گا، لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ جس کی رحمت ہر چیز کے اندر شامل ہے، جس کی رحمت کے بغیر کچھ نہیں مل سکتا، یہی ایک چیز اگر صبح سے شام تک زندگی کے اوپر طاری ہو جائے، ذہن کے اندر رچ بس جائے، تو یہی اللہ کی یاد کو پوری زندگی میں قائم کرنے کے لیے، پوری زندگی میں جاری کرنے کے لیے بالکل کافی ہے۔ اللہ کی جہاں رحمت کا آپ ذکر کریں گے، وہاں لازماً اس کی خشیت، اس کا خوف جو ہے وہ آپ کے دل میں پیدا ہوگا۔ کیا کبھی آپ نے اس بات پہ غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خشیت کا تعلق نہ اپنے عذاب سے جوڑا، نہ اپنے انتقام سے جوڑا، نہ اپنی سزا سے جوڑا، بلکہ اپنی خشیت کا تعلق اپنی رحمت سے جوڑا؟ من خشی الرحمن بالغیب، جس نے کہ رحمان سے جو ڈرا بغیر دیکھے۔ گویا یہ خشیت بھی اس قسم کی ہے کہ جس طریقے سے ایک بچہ اپنے باپ سے ڈرتا ہے کہ اس کی محبت کہیں مجھ سے چھن نہ جائے، اس کی جو نعمتیں میرے ساتھ ہیں، اس کی جو نگہداشت ہے، جس
سے وہ میری پرواہ کرتا ہے وہ مجھ سے چھن نہ جائے، اور کہیں میں اتنی نعمتیں پانے کے بعد بھی اس کے غضب کا مستحق نہ ٹھہروں۔ تو من خشی الرحمن بالغیب جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں۔ جہاں ایک طرف شکر کے جذبات ہوتے ہیں وہاں دوسری طرف خشیت بھی دل کے اندر پیدا ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ الحمدللہ کا صرف دو الفاظ ہیں۔ اللہ کا شکر، جتنی بھی دعائیں ہیں اور جتنے بھی اذکار ہیں سب کے سب اسی الحمد سے شروع ہوتے ہیں۔ قرآن کا آغاز اس سے ہوتا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ اولا اور آخرہ، اول اور آخر اسی کی حمد، اسی کا شکر ہے۔ آخرت میں بھی جب سب کچھ ہو جائے گا تو وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حمدی جو ہے وہ زبانوں کے اوپر جاری و ساری ہوگی۔ تو جو بھی چیز آپ کو مل رہی ہے اس چیز کو آپ اللہ کی حمد اور شکر سے، کچھ بھی آپ کو یاد نہ ہو، لمبی چوڑی دعائیں آپ یاد نہ کر سکیں، اذکار یاد نہ کر سکیں، گوشے میں بیٹھ کر آپ مراقبے نہ کر سکیں، تسبیحیں نہ گن سکیں، لیکن اٹھتے بیٹھتے کاشت کرتے، ملازمت کرتے، بس پہ سوار ہوتے، سائیکل پر اٹھتے، سائیکل سے اترتے، کپڑے پہنتے، کپڑے اتارتے، صرف ایک لفظ الحمدللہ اگر آپ سیکھ جائیں، اس کا اہتمام کریں، تو بھی یہ ذکر جو ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر جاری و ساری ہوگا۔ تیسری چیز جو ہے، جہاں رحمت کا آپ ذکر کریں گے وہاں لازماً اس کی خشیت، اس کا خوف جو ہے وہ آپ کے دل میں پیدا ہوگا۔ کیا کبھی آپ نے اس بات پہ غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خشیت کا تعلق نہ اپنے عذاب سے جوڑا، نہ اپنے انتقام سے جوڑا، نہ اپنی سزا سے جوڑا، بلکہ اپنی خشیت کا تعلق اپنی رحمت سے جوڑا۔ من خشی الرحمن بالغیب، جس نے کہ رحمان سے جو ڈرا بغیر دیکھے۔ گویا یہ خشیت بھی اس قسم کی ہے کہ جس طریقے سے ایک بچہ اپنے باپ سے ڈرتا ہے کہ اس کی محبت کہیں مجھ سے چھن نہ جائے، اس کی جو نعمتیں میرے ساتھ ہیں، اس کی جو نگہداشت ہے، جس سے وہ میری پرواہ کرتا ہے وہ مجھ سے چھن نہ جائے، اور کہیں میں اتنی نعمتیں پانے کے بعد بھی اس کے غضب کا مستحق نہ ٹھہروں۔ تو من خشی الرحمن بالغیب جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں۔ جہاں ایک طرف شکر کے جذبات ہوتے ہیں وہاں دوسری طرف خشیت بھی دل کے اندر پیدا ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ الحمدللہ کا صرف دو الفاظ ہیں۔ اللہ کا شکر، جتنی بھی دعائیں ہیں اور جتنے بھی اذکار ہیں سب کے سب اسی الحمد سے شروع ہوتے ہیں۔ قرآن کا آغاز اس سے ہوتا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ اولا اور آخرہ، اول اور آخر اسی کی حمد، اسی کا شکر ہے۔ آخرت میں بھی جب سب کچھ ہو جائے گا تو وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حمدی جو ہے وہ زبانوں کے اوپر جاری و ساری ہوگی۔ جو بھی چیز آپ کو مل رہی ہے اس چیز کو آپ اللہ کی حمد اور شکر سے، کچھ بھی آپ کو یاد نہ ہو، لمبی چوڑی دعائیں آپ یاد نہ کر سکیں، اذکار یاد نہ کر سکیں، گوشے میں بیٹھ کر آپ مراقبے نہ کر سکیں، تسبیحیں نہ گن سکیں، لیکن اٹھتے بیٹھتے کاشت کرتے، ملازمت کرتے، بس پہ سوار ہوتے، سائیکل پر اٹھتے، سائیکل سے اترتے، کپڑے پہنتے، کپڑے اتارتے، صرف ایک لفظ الحمدللہ اگر آپ سیکھ جائیں، اس کا اہتمام کریں، تو بھی یہ ذکر جو ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر جاری و ساری ہوگا۔ تیسری چیز جو ہے وہ انشاءاللہ ہے، جس کے لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ کسی کام کے لیے بھی مت کہو کہ میں اسے کل کرنے والا ہوں، الا ان یشاء اللہ، اس کے ساتھ انشاءاللہ کہنا جو ہے وہ قرآن مجید میں اس کی ہدایت موجود ہے۔ دراصل اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت پوشیدہ ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس سے ہم اکثر غافل ہو جاتے ہیں، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ یہ یقین اور دراصل توحید کی جان ہے کہ سارے اختیارات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ بندگی کے ظواہر بہت سارے ہیں، اس بندگی کی جو اصل روح ہے وہ یہ ہے کہ اختیارات کا سرچشمہ، اختیارات کا مالک وہی ہے، جو وہ چاہتا ہے بس وہی ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ولا قوت الا باللہ، کسی کے پاس کوئی طاقت اور اختیار نہیں ہے سوائے اللہ کے، جو اس کے پاس ہے وہی دراصل حاصل ہوتا ہے۔ جس نے اس کو پا لیا دراصل اس نے عبادت کی روح کو پا لیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی لیے کہا گیا ہے ایک اگر بندگی ہے جس میں روح اور ظاہر دونوں شامل ہے تو دراصل یہ اللہ کے اوپر انحصار، اللہ کے اوپر بھروسہ، اور یہ یقین اور یہ کیفیت کہ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ہو تو وہ اللہ کے چاہنے سے ہوگا، اور بڑے سے بڑے مقاصد بھی ہوں اور زندگی کی اغراض ہوں وہ بھی اللہ کے چاہنے سے پوری ہوں گی۔ تو یہ انشاءاللہ کہنا، یہ ہر کام کے لیے اس کو اگر آپ شعور احساس کے ساتھ کر لیں تو یہ بھی جو لوگ کہ اللہ کو یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم،
اس طریقے سے آپ اس کام کو بھی کر سکیں گے۔ اور چوتھی بات یہ ہے، تو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان عام معمولات کو چھوڑ دیں، لیکن 5 منٹ 10 منٹ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے بعد جب بھی آپ کو یاد آ جائے، آپ چند سیکنڈ کے لیے اپنے دل کو ہر چیز سے فارغ کر کے اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ کبھی یہ سوچ لیں کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، کبھی یہ دیکھ لیں کہ وہ میرے ساتھ ہے، کبھی اس کی رحمت کا تصور کر لیں، کبھی یہ دیکھ لیں کہ اس کی قدرت جو ہے وہ میرے شامل حال ہے۔ دعوت کا کام کریں تو اس بات کو یاد رکھیں کہ انی معکما اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے حکم کے اوپر جم جائیں تو اس بات کو یاد کر لیں کہ فإنک بأعیننا، تم ہماری نگاہوں کے سامنے ہو۔ یہ ایسی بات نہیں کہ جو آپ مسلسل کریں گے، لیکن یہ کہ زندگی کی عام مشغولیات کے اندر تھوڑے سے لمحات نکال کر، اس کے اندر کوئی کام آپ کا رکے گا نہیں، زندگی اسی طرح چلتی رہے گی، زندگی کے سارے کاروبار اسی طرح ہوتے رہیں گے، لیکن آپ کا دل و دماغ جو ہے وہ چند لمحات کے لیے، شاید چند سیکنڈ کے لیے دنیا سے کٹ کر اللہ کی طرف تبتل الیہ تبتیلا، اس کی کیفیت بھی آپ کو حاصل ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ اوابین، جو بار بار لوٹ کر اللہ کی طرف آتے ہیں، ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ جنت، اس کا وعدہ اس کے لیے کیا گیا ہے جو بار بار لوٹ کر اللہ کی طرف آتا ہے اور اپنی نگہداشت سے اپنی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، ان 4 چیزوں کو اگر آپ اپنی زندگی کے اندر جاری اور رائج کریں، اہتمام کے ساتھ کریں، شعور کے ساتھ کریں، تو اس سے دراصل وہ کیفیت حاصل ہو جائے گی جس کی کہ جو کہ مطلوب ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ جہاں تک میرے ناقص علم کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کثرت کے ساتھ گھنٹوں گوشوں میں بیٹھ کر ذکر کی تعلیم کم سے کم ایسی نہیں ہے کہ جو احادیث کے اندر پائی جاتی ہو، بلکہ اس کے برعکس ہم کو یہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر فجر کے بعد تشریف لے گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پر بیٹھ کر دانے گن کر تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ جب آپ چند گھنٹے کے بعد واپس آئے تو اس وقت بھی اسی کام کے اندر مشغول تھیں۔ آپ نے کہا کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا میں اللہ کو یاد کر رہی ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے تو صرف 4 کلمات کہے ہیں، اور یہ 4 کلمات جو ہیں وہ اس سارے ذکر کے اوپر بھاری ہیں۔ تو گویا جو رجحان اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ذکر وہ ہو کہ جو قیامم و قعودم وعلی جنوبہم کی کیفیت کے اندر ہو، اور جو گوشوں میں بیٹھ کر نہ ہو بلکہ زندگی میں چلتے پھرتے وہ ذکر ہو، اور اس کے لیے گھنٹوں نہ لگانے پڑیں بلکہ آدمی پوری کی پوری عمر جو ہے وہ اسی ذکر کے اندر لگا دے۔ یہ دراصل وہ چیز ہے کہ جس سے وہ کیفیت حاصل ہوتی ہے، وہ سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہ منافع حاصل ہوتے ہیں جن کا کہ وعدہ ذکر کے ساتھ ہے۔ اور اسی سے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اس لیے کہ اگر ذکر کثرت سے ذکر کرنے والے 24 گھنٹے گوشے میں بیٹھ کر ذکر کریں تو دنیا کے وہ سارے کام رک جائیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے۔ لیکن دنیا کے کام کرتے ہوئے بار بار اللہ کو یاد رکھنا، اس کی رحمت کو، اس کی معیت کو، اس کے ساتھ ہونے کو، اس کی قدرت کو، اس کی رحمت کو، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے کثرت سے اللہ کی یاد زندگی کے اندر جاری ہوتی ہے، اور ہم اور آپ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والوں میں شمار ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا معمول اپنا ایسا بنا لیں جس سے کہ آپ چند منٹ دن کے اندر فارغ ہو کر اور اللہ کو یاد کر لیں۔ زندگی آج کل بڑی مصروف ہے، کام بہت سارے ہیں، ہم ہر وقت کسی نہ کسی کام کے اندر مشغول رہتے ہیں۔ اگرچہ میں یوں بھی کہتا ہوں، اور شاید آپ میری اس بات پر غور کریں تو اتفاق کریں گے کہ ہم اپنی مصروفیت، مشغولیت اور اس ساری چیزوں کی شکایت تو بہت کرتے ہیں، لیکن کبھی بیٹھ کر اگر اپنے 24 گھنٹے کا ایک ہم انوینٹری بنا لیں، ایک اس کی بیلنس شیٹ بنا لیں، تو آپ کو خوب معلوم ہو جائے گا کہ اس 24 گھنٹے میں سے کتنا وقت ہے کہ جو ہم صرف یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں، بغیر کچھ کیے، نہ دنیا کے لیے کچھ کرتے ہیں اور نہ آخرت کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی لمبا چوڑا نصاب بنائیں، بلکہ احادیث کے اندر جن اذکار کی تعلیم دی گئی ہے، چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں، آپ کو یاد بھی ہیں، بچپن سے آپ کو شاید 6 کلمات بھی یاد کرائے گئے ہوں گے، آپ میں سے بہت سوں کو شاید ابھی وہ یاد ہوں گے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ ان میں سے میں نے اپنے طور پر 6 اذکار کا ایک چھوٹا سا نصاب بنایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر چند منٹ لگتے ہیں، اس کو اگر ہم یاد کر لیں، اس کا اہتمام کریں تو وہ چیز بھی پوری ہو جائے گی
کہ جب فرشتے تلاش کرتے ہوئے نکلیں تو وہ ہم کو اس حال میں پائیں کہ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اس میں سے پہلی چیز جو ہے وہ جس کی کہ حدیث میں یوں کہا گیا ہے کہ جس نے اس کو کہا 10 مرتبہ کہا فجر کے بعد اور عصر کے بعد، اس کے لیے بہت ساری حدیثوں میں بہت سارے اجر کا وعدہ ہے، یہاں تک کہ ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ اس کو 10 انسانوں کو غلامی سے نجات دلانے کے برابر بھی ثواب ملے گا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ الفاظ آپ کو کچھ تھوڑے بہت اختلاف کے ساتھ کہیں یوہی و یمید بھی ملے گا، بید الخیر بھی ملے گا، لیکن جس حدیث سے میں نے اس کو اخذ کیا اس میں بس یہی الفاظ ہیں، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جو الفاظ صحیح حدیث میں خود حضور نے جن کی تعلیم فرمائی ہے ان کو آدمی اختیار کرے، اس میں کوئی اضافے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن یہ سنت کی زیادہ پیروی ہو جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ دوسرا جو ہے وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس میں سے پہلے 4 کلمات کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر جن ساری چیزوں پر سورج طلوع ہوتا ہے، گویا کہ دنیا کی ہر نعمت سے زیادہ مجھ کو یہ 4 کلمات جو ہیں وہ محبوب اور پیارے ہیں۔ اور سبحان اللہ الحمدللہ کے بارے میں قرآن مجید میں بھی بڑی کثرت سے تاکید ہے تسبیح کی اور حمد کی، اور احادیث کے اندر بھی بہت ساری احادیث ہیں جو میں تھوڑے سے وقت میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ کے اندر دراصل وہی بات ہے جس کی تشریح میں نے انشاءاللہ کے وقت کی تھی کہ یہ یقین اور یہ ایمان دل کے اندر راسخ ہو جائے کہ کوئی کوشش اللہ کے بغیر ہو نہیں سکتی، برابر نہیں ہو سکتی، اور کوئی قوت اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، اس لیے اس کلمے کو عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا گیا ہے۔ تیسرا کلمہ جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ دو کلمات ہیں جو کہنے میں تو بہت ہلکے ہیں زبان پر، لیکن میزان کے اندر بہت بھاری ہیں اور رحمان کو بڑے پیارے اور بڑے محبوب۔ زبان ہلانے میں کچھ نہیں لگتا، بہت آسانی کے ساتھ ادا ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ میزان میں وزن پائیں گے تو آدمی محسوس کرے گا کیا کچھ وہ کما کے لایا ہے۔ اور یہ وہ کلمے ہیں کہ جو رحمان کو سب سے زیادہ رحمت کرنے والے کو بہت پیارے اور محبوب ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد ایک درود کی بہت ساری الفاظ کے اندر آپ کو حدیث کے اندر ملے گا، اور بھی منقول ہیں، بزرگوں سے ہی منقول ہیں۔ بہت ہی آسان یہ ہے کہ اللہم صلی وسلم علی محمد، یہ سب سے مختصر ہے، وعلی آلہ و صحبہ اجمعین، اس میں آپ نے تھوڑا سا اور اضافہ کر دیا، لیکن میں جس کو اپنے اس چھوٹے سے نصاب کے اندر شامل کرتا ہوں اس نے مختلف احادیث سے جمع کر کے جس کو میں جن الفاظ میں کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحبہ اجمعین، یا علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اس میں حضور کی عبدیت، آپ کی محبوبیت، آپ کی رسالت اور نبی امی ہونے کا جو آپ کا اعزاز ہے، ان سب کا بھی ذکر ہے، اور اس کے ساتھ درود کی تعلیم بھی۔ اس سے اگلی چیز جو ہے وہ استغفار ہے۔ استغفار وہ چیز ہے کہ جس سے دل اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اور جیسا حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 70 بار سے بھی زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ تو جب اللہ کے نبی جو گناہوں سے پاک تھے، جن کے اگلے پچھلے کسی گناہ کا کوئی بار نہیں تھا آپ کے اوپر، جب وہ اس بات سے مستغنی نہیں تھے کہ دن میں 70 مرتبہ اپنے دل کو اللہ کی طرف لوٹائیں اور اس سے استغفار کریں، تو ہم اور آپ جن کی زندگیاں گناہوں کے اندر لت پت ہیں، ان کو تو ہر لمحے ہر وقت اس استغفار کی عادت ڈالنی چاہیے۔ لیکن یہ کہ صبح شام جو بھی آپ نے لیے اس معمول کو پورا کرنے کے لیے وقت بنائیں، اس میں ایک استغفار شامل ہونا چاہیے، اور اس کے لیے کوئی بھی الفاظ، سید الاستغفار بھی ہے جو آپ کتابوں کے اندر پا سکتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم بھی ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کے الفاظ جو مجھے زیادہ اس لحاظ سے پسند ہیں کہ مختصر بھی ہیں، اور قرآن میں ان کو حکم کے انداز میں بھی فرمایا گیا ہے،
اور بہت تھوڑے سے وقت میں کہا بھی جا سکتا ہے. فرمایا گیا قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہو میرے رب مجھ کو بخش دے، میرے اوپر رحم فرما، تو سب رحمت کرنے والوں میں سے بہتر رحم کرنے والا ہے. یہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یہ 10 مرتبہ کہیں تو استغفار بھی آ جائے گا. آخر میں اس کے بعد پھر 3 الفاظ پر مشتمل کلمہ ہے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ تو مجھے آگ کے عذاب سے بچا دے. حدیث میں آیا ہے کہ جو آدمی فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ ان کلمات کو دہرائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اگر وہ رات میں مر جائے گا تو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے گا، اور دن میں مر جائے گا تو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے گا. تو 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، 10 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، 10 مرتبہ اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، 10 مرتبہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار. اس کے اندر جب بھی آپ اس کو اختیار کریں گے تو جیسے بھی آپ کی رجحان ہو، کیفیت ہو، آپ محسوس کریں گے کہ 5 سے 7 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے، اور یہ کوئی اتنا بڑا وقت نہیں ہے جو مصروف سے مصروف آدمی بھی اپنی زندگی میں اسے نکال نہ سکے. اب میں آخر میں ایک بات اور بھی کہہ دوں کہ اللہم اجرنی من النار کو جو آپ 7 مرتبہ کہیں، اس میں اگر آپ تھوڑا سا آخرت کے سفر کو بھی یاد کرتے جائیں تو اس کی تاثیر کے اندر بے انتہا اضافہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ قرآن مجید میں اور حدیث میں اس آخرت کے سفر کے بہت سارے مراحل جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں، اور جب آپ اللہم اجرنی من النار کہیں تو ان میں سے کسی ایک ہی مرحلے کو اپنے صرف ذہن کے اندر اس کا نقشہ، اس کی تصویر لے آئیں. جیسا میں نے کہا کہ اس میں آپ کو پھر کوئی مزید وقت نہیں لگے گا، لیکن آپ کا ذہن متوجہ رہے گا. پہلا وقت جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہونے کا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ فرشتے ہاتھ پھیلا کر بعض لوگوں کی روح کا استقبال رحمت کے فرشتے کرتے ہیں، اور بعض کا ہاتھ پھیلا کر وہ فرشتے کرتے ہیں جو آگ کی مار مارتے ہیں. اس کو ذہن میں آپ تازہ کر لیں اور کہیں کہ اللہم اجرنی من النار. دوسری منزل قبر کی منزل ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یا تو یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے اور یہ آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ قبر پر کھڑے ہو کر اتنی زار و قطار ہوتے تھے کہ آپ کی داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی تھی. وہ فرماتے تھے کہ بس یہی تو منزل ہے، اگر اس سے کامیابی سے گزر گئے تو سارا سفر کامیاب ہے، اور یہیں اٹک گئے تو سارا سفر جو ہے وہ اس میں اٹکیں گے. وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ مجھے آگ کے عذاب سے بچائے، اللہم اجرنی من النار. تیسرا وہ حشر کا میدان ہے جہاں ہم اللہ کے تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور وہ اعمال نامہ جس کے اندر کے نہ چھوٹی سی چھوٹی بات چھوٹے گی اور نہ بڑی سے بڑی بات، اور جہاں کے بارے میں حدیث میں یہ آیا ہے کہ وہاں پر سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ ایک آدمی کو آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں اور اسی گرمی کے اثر سے اس کا دماغ جو ہے وہ کھولے. تو پھر آپ اس کو حشر کے میدان کو یاد کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہم اجرنی من النار. چوتھا وہ مرحلہ ہے جب سب کے سب جہنم پہ سے گزر کے اپنی منزل تک پہنچیں گے. قرآن مجید میں حتم مغدیہ کہا گیا ہے، یہ سب کے لیے اس پہ سے گزرنا ہے. بعض ہوا کی رفتار سے گزر جائیں گے، بعض اس سے آہستہ گزریں گے، بعض لڑکھڑاتے ہوئے جائیں گے، اور بعض اسی میں گر پڑیں گے. اس کو آپ سوچ کے اس راستے کا اور آپ کہیں کہ اللہم اجرنی من النار. اس کے بعد جہنم کے عذاب کے بارے میں تو قرآن مجید جس کے آپ آیات کی تفاسیر بیان کرتے ہیں، درس بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، اس قرآن نے بہت تفصیل اور کثرت کے ساتھ ان عذابوں کا ذکر کیا ہے کہ جو جہنم میں ان کو پیش آنے والے ہیں، جو اللہ سے غافل ہوں، اللہ کی یاد سے غافل ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو بھلا دے گا، ان کو اس جہنم میں ڈال دے گا. اس کا کوئی بھی آپ منظر جو قرآن مجید جتنا آپ کو یاد ہے اس میں سے کوئی ایک بھی آپ یاد کر لیں اور آپ کہیں کہ اللہم اجرنی من النار. اور چھٹی مرتبہ آپ اس بات کو یاد کریں کہ جو کچھ جسمانی عذاب ہوگا وہ تو ہو گئی، لیکن حسرت کی اور ندامت کی اور شرمندگی کی جو آگ دل کے اندر جلے گی کہ وہ وقت تھا جو ہم کچھ کر سکتے تھے وہ کھو آئے، اب کچھ کرنے کا وقت نہیں رہا. تو اللہ تعالیٰ اس حسرت سے، اس ندامت سے، اس شرمندگی کی آگ سے بھی ہم مجھ کو محفوظ رکھے. اللہم اجرنی من النار.
اور 7ویں مرتبہ پھر آپ یوں سوچیں کہ یہ سب کچھ جو پیش آنے والا ہے یہ ایسی بات نہیں جو خود بخود آسمان سے ٹپک پڑے گی، بلکہ آج میں جو کچھ کر رہا ہوں وہی کل اس آگ کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا۔ آج میرا فعل، آج میرا قول، آج میرے لمحات، آج میرا وقت، میرا دل جن چیزوں کے اندر مشغول ہے وہی دراصل یہ اعمال ہیں کہ جو وہاں پر مجھے واپس مل جائیں گے۔ تو دراصل بچانے کا کام اس وقت نہیں ہوگا، بچانے کا کام تو آج اسی لمحے سے شروع ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان اعمال سے، ان اقوال سے، ان چیزوں سے محفوظ رکھے جو اللہ کی آگ کی طرف لے جانے والی ہے۔ اللہم اجرنی من النار۔ یہ 7 مرتبہ اگر آپ اس طریقے سے، اس میں پھر جیسا میں کہوں گا کہ وقت میں اضافہ نہیں ہوگا، آپ کو تھوڑی سی توجہ اس کے اوپر صرف کرنی پڑے گی، لیکن اس سے وہ حدیث جو ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرو جو کہ لذتوں کو مٹانے والی ہے وہ بھی پوری ہوگی۔ وہ حدیث جو ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دلوں پر جو زنگ لگ جاتا ہے اس کا علاج قرآن کو کثرت سے پڑھنا اور موت کو کثرت سے یاد کرنا وہ بھی پورا ہوگا۔ دن میں آپ کتنی ہی مرتبہ یاد کریں یا نہ کریں، صبح اور شام، فجر اور مغرب کے بعد 2 دفعہ آخرت کا یہ پورا سفر جو ہے وہ آپ کے ذہن کے اندر تازہ ہو جائے گا، آپ اس سے دوبارہ آگاہ ہو جائیں گے، اور یہ آپ کو ایک ایسی قوت مل جائے گی جس سے آپ اپنے کردار کو بھی پاکیزہ بنا سکیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ راہ حق میں آپ کو جس طرح محنت سے، سرگرمی سے کام کرنا چاہیے اور جس طرح اپنے آپ کو لگانا چاہیے، جس طرح قربانی دینا چاہیے، پھر یہ کام آپ کے لیے بوجھ نہیں رہے گا، بلکہ اس کام کو آپ دل کے تقاضے سے مجبور ہو کر آپ خود ہی کریں گے۔ یہ ہے وہ ذکر جس سے کہ زندگی کے اندر آپ اللہ کی یاد، اللہ کی رحمت، اس کی تمام انعامات کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ یہ میں نے جو آپ کے سامنے 6 اذکار کا مجموعہ رکھا ہے، اس کو آپ میں سے اکثر کو یاد ہوگا، بعض کو نہیں یاد ہوگا، وہ یاد کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر یاد کرنے میں بہت وقت بھی نہیں لگے گا، لیکن اس کا آپ اہتمام کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، پھر وہ ہم سے اپنا عہد جو ہے وہ پورا کرے گا۔ ایک بزرگ نے کبھی کہا تھا کہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کب یاد کرتا ہے، تو لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کب یاد کرتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب میں اس کو یاد کرتا ہوں تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی آئیے اب دعا کر لیں، اس کے بعد یہ پروگرام ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہم نے اپنے ہاتھ تیرے آگے پھیلا دیے ہیں، تو رب ہے، کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ہم ضعیف کمزور بندوں کو خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ اے اللہ تو ہمارے جھولی کو اپنے انعامات سے، اپنی نعمتوں سے بھر دے۔ ہم نے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارا ایمان بہت کمزور ہے، ہم نے لیکن تیری ایمان کی پکار پہ لبیک کہا ہے۔ ہماری کوتاہیوں کو، ہماری خامیوں کو، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہماری جو باتیں، ہمارے جو کام، ہماری زندگی کے جو اتوار اوقات تیرے اس ایمان کے دعوے سے مطابقت نہ رکھتے ہوں، ان سے ہم کو پاک کر دے، معاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے، جو ہم نے تجھ سے وعدے کیے اور پورے نہیں کر سکے ان کو معاف کر دے، جو کام تیرے لیے خالص ہونے چاہیے نہ ہوئے تو ان کو معاف کر دے۔ اے اللہ تو تیرے بندوں کے حقوق میں جو کوتاہی ہے اس کو بھی ہم معاف کر دے، اور تیرے حقوق میں جو کوتاہی ہے اس کو بھی معاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے دل، ہمارے اعضاء، ہمارے جوارے سب تیری مٹھی میں ہیں، تو ہی ہمارا دوست، ہمارا ولی، ہمارا کارساز بن جا۔ اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک ولم تملکنا منها شیئا فاذا فعلت ذلک بنا فکن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے، ہر اس آدمی کی محبت ڈال دے جو تجھ سے محبت کرتا ہے، ان اعمال کی محبت ڈال دے جو تیری محبت تک پہنچانے والے ہیں۔ اے اللہ اپنی محبت کو ہر محبت سے بڑھ کے کر دے، اپنے خوف کو ہر خوف سے بڑھ کے کر دے،
دنیا کی ساری تمناؤں اور طلب کو اپنی ملاقات کے شوق سے ختم کر دے۔ دنیا والوں کی ٹھنڈک اگر تو نے دنیا میں رکھی ہے تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی بندگی میں رکھ دے۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں کو ریا سے، ہمارے دلوں کو نفاق سے، ہمارے اعمال کو ریا سے، ہماری زبانوں کو جھوٹ سے اور ہماری نگاہوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے، ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دے۔ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کے اوپر چلا، ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم دن اور رات ہر وقت تیرے دین کے کام میں لگے رہیں۔ ہمیں اس بات کی سعادت عطا فرما کہ ہماری آنکھیں اس زمین کے اوپر تیرے دین کے قائم ہونے کا منظر دیکھ سکیں۔ اے اللہ جو بیمار ہیں تو ان کو شفا عطا فرما، جو کمزور ہیں ان کی مدد فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ اے اللہ یہ سارے بندے یہاں پر تیرے نام کے اوپر جمع ہوئے ہیں، تیری خاطر یہاں پر آئے ہیں، ان کی نیتوں میں اگر کہیں کھوٹ ہو تو اس کو دور فرما دے، اس کو اپنے لیے خالص کر لے، اس کا اجر ہم ان کے لیے محفوظ کر دے۔ اے اللہ یہاں پر جو بندے جمع ہوئے ہیں ان کو ہر مصیبت اور آفت سے محفوظ فرما۔ آسمان پر بادل گھرے ہوئے ہیں، اگر یہ بادل برس جائیں گے تو یہ اس اجتماع کو خراب کر سکتے ہیں۔ اے اللہ تو ہی محافظ ہے، تو ہی نگراں ہے، تو اپنی مصلحت خوب جانتا ہے۔ اگر تیری مصلحت یہ ہے کہ بارش برسے تو ہم اس کے اوپر بھی راضی ہیں۔ ہماری تمنا، ہماری دعا یہ ہے جو ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ تو ہمیں اس وقت حفاظت کے ساتھ اپنے ہی کام کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے اس ملک میں سارے باشندوں کو، سارے بسنے والوں کو اپنے دین کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ساری دنیا کے اندر جو انسان بھٹک رہے ہیں ان کو ہدایت کے راستے کے اوپر لے آ۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔